نائلہ ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی آفیشیل۔ کل کی سیریز میں ہم نے بات کی تھی کہ اپنے دکھوں، اپنی پریشانیوں، اپنے غموں کو صرف اللہ کو دکھانا ہے، نہ کہ لوگوں کو۔ اور آج کی سیریز میں ہم بات کریں گے صبر اور دعا پہ۔ تو آئیے اللہ سے جڑنے کا سفر ہمارے ساتھ شروع کریں۔ ہماری پہلی سیریز میں ہم نے بات کی تھی صبر پر، لیکن آج ہم بات کریں گے دعا اور صبر پہ، کیونکہ لوگ صرف سنتے نہیں مگر اللہ سمجھتا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے صبر اور دعا کے اس خوبصورت رشتے کی کہ کیسے مانگنا ہے، کیسے صبر کرنا ہے اور کیسے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ سکے۔ تو آئیے آج ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سجدے میں ہوں اور اٹھنے کو بھی دل نہ کرے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور دل بھرا ہوا ہو دکھوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، اور الفاظ ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ بس دل میں ایک ہی آواز ہو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں یا میں تھک گئی ہوں، اب میری بس ہو گئی ہے، میں بے بس ہو گئی ہوں اور بے بس ہو کے تیرے سامنے آ کر جھک گئی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ صبر صرف یہ نہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، بالکل چپ ہو جائیں، بلکہ صبر یہ ہے کہ آپ کے اندر طوفان ہو مگر آپ کا یقین قائم ہو۔ جب سب کچھ ٹوٹ رہا ہو اور پھر آپ کہیں کہ یا اللہ مجھے تجھ پر یقین ہے، یہی اصل صبر ہے۔ آپ کہیں کہ یا اللہ مجھے صرف تیرا آسرا ہے، تیرا سہارا ہے اور صرف تجھ ہی سے میری امیدیں وابستہ ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ بندہ دعا کرتا رہتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے یا یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول ہی نہیں ہوئی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ دیکھے گا جو دعائیں اس نے دنیا میں کی ہیں وہی دعائیں قیامت کے دن اجر بن کر اس کے سامنے ہوں گی، اور وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ نہیں کہ اللہ کوئی بھی دعا ضائع نہیں کرتا، کچھ اس دنیا میں قبول ہوتی ہیں، کچھ آپ کے لیے جو ہے نا وہ آخرت کے اجر کے لیے بچ جاتی ہیں۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ دعا صرف مانگنے کا نام ہے، یعنی بس ٹھیک ہے نماز پڑھی اور دو چار الفاظ بول دیے کہ یا اللہ مجھے دے ایسے ویسے، نہیں، دعا وہ جو آپ کے دل سے نکلے۔ دعا اللہ سے جڑنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ دنیا سے کٹ کر صرف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، جہاں کوئی پردہ نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، بلکہ آپ اپنے دکھ، بلکہ اپنے الفاظ کے ذریعے آپ اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ میں ان پریشانیوں، ان مشکلات سے گزر رہا ہوں، یہ تکلیف ہے مجھے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے مگر اللہ آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا ہے۔ جو بس ایک دل ہوتا ہے اور ایک اللہ جو آپ کی ہر خاموشی کو بھی سنتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، لیکن جب آپ سچے دل سے اللہ سے مانگیں گے تو جو آپ کے حق میں بہتر نہیں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بہترین کر کے آپ کو دے گا، اور آپ کی تقدیر ایسے لکھ رہا ہوگا کہ جہاں آپ صبر کریں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی تقدیر صرف دعا ہی بدل سکتی ہے، یعنی کہ دعا انسان کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ تو جب بھی دیر ہو تو یہ نہ سوچے کہ اللہ شاید مجھ سے ناراض ہے تو اس لیے نہیں دے رہا،
بلکہ اللہ کی ہر تاخیر میں آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں ہوں اور رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، وقت تہجد جس میں دنیا کا ہر دروازہ بند ہوتا ہے، لیکن وہ واحد ذات ہے جس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، جس کا در کھلا ہوتا ہے، اور وہ بندے کو پکار رہا ہوتا ہے کہ اے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں۔ اس ٹائم آپ رب سے دعا مانگیں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنائیں۔ وہ آپ کی آواز کو، آپ کے دل کی صدا کو سنتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے، اور اللہ کو اور زیادہ پسند آتا ہے جب آپ اس سے مانگتے ہو، کیونکہ وہ بغیر مانگے بھی تو آپ کو دے رہا ہے، لیکن جب آپ ٹوٹ کر صرف اسی سے مانگتے ہو تو اس سے اور زیادہ پسند آتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اور جب آپ ٹوٹ کر بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے تو یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آج آپ کا دل بوجھل ہے، آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی ہر دعا ادھوری لگ رہی ہے، تو بس ایک کام کریں، اپنے دل کو دنیا سے ہٹا کر صرف اپنے رب کے ساتھ جوڑیں۔ اس دنیا سے ذرا ہٹ کے اپنے رب کے آگے جھک جائیں۔ وہ اللہ جو دل کے ہر احوال کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو خالی نہیں واپس لوٹائے گا۔ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی لوٹا دوں۔ تو ذرا اپنے مانگنے کے انداز کو بدلیں۔ یہ نہیں کہ اللہ دے دے، آج دے، کل دے، پیسہ دے، گاڑی دے، وہ دے، یہ دے۔ آپ مانگو جو آپ کا دل کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہو کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر، اگر بہتر نہیں ہے تو اسے بہتر بنا کے، بہترین بنا کے مجھے عطا کر۔ تو یقین رکھیں اللہ کی ذات پہ، اگر دیر ہے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ نہ سوچیں کہ شاید آپ گناہ گار ہیں، شاید اللہ آپ سے ناراض ہے تو وہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، بلکہ یہ سوچیں کہ شاید اللہ تعالیٰ بہت بہتر کر رہا ہے آپ کے لیے، بہت زیادہ بہترین کر کے آپ کو عطا کرے گا۔ بس آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ۔ اگر آپ کو یہ باتیں میری اچھی لگی ہوں، یقیناً اچھی لگی ہوں گی، اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہاں دل سے بات نکل کر دل تک پہنچتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کرے، دیکھنے والوں کی ہر پریشانی، مشکل، مصیبت کو دور کرے، اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ان کی ہر دعا کو قبول کرے، اور انہیں ایک مضبوط صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔